السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 13واں باب چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے فریاد کرنا شرک ہے۔ اس باب کا یہ دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صاحب کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس دعوے کی دلیل میں دوسری آیت کریمہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، یعنی تم اللہ تعالی ہی سے رزق طلب کرو۔ علماء معانی نے لکھا ہے کہ بیان میں مؤخر کو مقدم کرنے سے تخصیص حاصل ہوتی ہے، لہذا اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم صرف اللہ ہی سے رزق طلب کرو، اس طلب کو اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھو۔ طلب رزق کے لیے غیر اللہ سے فریاد نہ کرو۔ رزق کا لفظ عام ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو ملے اور عطا ہو اسے رزق کہا جاتا ہے۔ اس میں صحت، عافیت اور مال و دولت سب کچھ شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی بندگی کرو، فرمایا تاکہ بطور سوال اور بطور عبادت دونوں طرح کا پکارنا اس میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلبی کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوهُ، یعنی اس کی بندگی کرو۔ کیوں فرمایا ایسا اس کے بعد؟ تاکہ بطور سوال اور بطور عبادت دونوں طرح کا پکارنا اس میں شامل ہو جائے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار سن کر اسے جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل اور بے خبر ہیں۔ اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش کا انکار کریں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5 سے 6 تک۔ اس آیت میں ان لوگوں کی گمراہی کی انتہا بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مردوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ اس سے بتوں، پتھروں یا درختوں کو پکارنا مراد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی پکار سن کر اسے جواب نہیں دے سکتے، اور یہ اشیاء تو قیامت کے بعد بھی سننے پر قادر نہیں، جبکہ مردے قیامت کے بعد اٹھ کر سننے لگیں گے۔ نیز اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آیت میں من حرف موصول ہے، اس کا اطلاق ذوی العقول پر ہوتا ہے جو دوسروں سے بات کر سکتے ہوں اور ان سے بات کی جا سکتی ہو، وہ خود علم رکھتے ہوں اور ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی لاچار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے؟ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ تو بھلا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے کس اور لاچار آدمی کی دعا جو کہ بطور سوال ہوتی ہے صرف اللہ عز و جل سنتا ہے، اور پھر کبھی تو انسان کی فریاد پر تکلیف دور کرتا ہے اور کبھی بغیر فریاد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو بھلا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی معبود، یعنی اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں جسے پکارا جائے، یا جو چیز صرف اللہ کے اختیار میں ہو اس کی فریاد اس غیر اللہ سے کی جائے۔ مؤلف رحمہ اللہ ایک روایت ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے باسند بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق مومنوں یعنی صحابہ کرام کو بہت ایذائیں دیا کرتا تھا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے گلو خلاصی کے لیے استغاثہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا دیکھو مجھ سے فریاد نہیں کی جا سکتی، بلکہ فریاد و پکار صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 159۔ بعض روایات میں صراحت ہے کہ یہ مشورہ دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کرام کا اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا جائز تھا، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ایسی مدد طلب کی جس پر آپ کو زندگی میں قدرت حاصل تھی۔ چونکہ وہ منافق اہل ایمان کو ایذائیں دیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے، قید کرنے یا اس کے بارے میں کسی تعزیر کا حکم سنا کر یا کوئی دوسرا حکم دے کر صحابہ کی مدد کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ایسے معاملہ میں آپ کی طرف رجوع کیا جس پر آپ کو قدرت تھی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و ارشاد فرماتے ہوئے ادب سکھایا اور تنبیہ فرمائی کہ دیکھو میرے سامنے فریاد نہ کی جائے، فریاد اور پکار سب سے پہلے صرف اللہ تعالی سے کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ کو پکارنا جو طاقت اور قوت نہ رکھتا ہو، یہ شرک ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم غیر اللہ سے فریاد کرنے کے بجائے صرف اللہ رب العالمین سے فریاد کریں، تاکہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور توحید میں ہمارے کوئی فرق نہ آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک اور بدعت و خرافات سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔